السلام على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. صلوات. اس سے بلند صلوات دیا اس سے بھی بلند صلوات. سورہ مبارکہ المومنون کی 71ویں آیت پر آج 7ویں روز بھی غور کریں گے. 7ویں مجلس ہے. پہلی مجلس سے اور آج تک اس آیت سے وابستہ جو نکات، جو تفسیری معارف، جو تفسیری پیغامات جو اہل علم نے، مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس پر غور کر رہا تھا اور میرا محترم مجمع میرا ساتھ دے رہا تھا. آج بھی ہم ایک مرحلہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. یہ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں امت مصطفیٰ قرار دیا ہے.
ہم نبی کے کلمہ گو ہیں، اور نبی مکرم اپنی دو قیمتی چیزیں ہمیں دے کر گئے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ قرآن کی آیات خاموش پیغامات ہیں، اور اہل بیت کا کردار ان خاموش پیغامات کی بولتی ہوئی تصویریں ہیں۔ میں اگر لفظوں کو یوں کہوں کہ اللہ جب اپنے علم کو پیکر میں ڈالتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے، اور جب کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے۔ علم الہی کا ایک مکمل اور جامع پیغام قرآن مجید ہے، لہذا اس میں ایک بحث ہے کہ قرآن خالق ہے یا قرآن مخلوق ہے، اس لیے کہ اگر علم الہی ہے تو اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے۔ علم اور اللہ دو چیزیں نہیں ہیں، کرم اور اللہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ پروردگار عالم کی صفات اس کی ذاتی ہیں، ہماری جو صفات ہیں ہماری عطائی ہیں، ہمیں کسی نے بخشی ہیں، ہمیں کسی نے دی ہیں۔ ہم پیدائشی طور پر عالم پیدا نہیں ہوئے، ہم پیدائشی طور پر مفتی، مجتہد، انجینئر، ڈاکٹر پیدا نہیں ہوئے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے شکم سے اس حالت میں دنیا میں بھیجا کہ تم شیء کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ تو ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم وہاں سے پڑھ کر نہیں آئے ہیں۔ میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں، 14 ہستیوں کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ نے انہیں وہاں سے پڑھا کر اللہ نے ان ہستیوں کو وہاں سے پڑھا کر بھیجا ہے۔ یہ تلامذ اللہ ہیں، اللہ کے شاگرد ہیں، اور جنہیں اللہ نے پڑھا دیا ہو دنیا میں کون ہے جو انہیں پڑھائے گا؟ اب یہ انسان کی کمزوری ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کہیں مکتب کا رخ نہیں کیا، انہوں نے تو کسی استاد کے پاس جا کے بیٹھے نہیں، تو پھر یہ معاذ اللہ ان پڑھ ہیں۔ معاذ اللہ، امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے۔ میرے مولا امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا امی کا مطلب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ تو پوچھنے والے نے کہا مولا لوگ سوچتے ہیں کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ حضرت نے فرمایا معاذ اللہ، جس کو پڑھ کر لوگ دانشور ہو جائیں، جس کے اقوال کو پڑھ کے لوگ دانشور کہلائیں، تم اس کے بارے میں کیسے سوچ رہے ہو کہ انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا؟ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا مولا پھر امی کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا جیسے مکے کی وجہ سے، جیسے مدنی مدینے کی وجہ سے، ایسے ہی ام القریٰ کی وجہ سے امی۔ مکے کا ایک نام ام القریٰ ہے، سرکار دو جہاں مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں، تو سرکار ام القریٰ کے رہنے والے ہیں، لہذا امی کہلائے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، بلکہ میں اگر یہیں کہتا ہوا گزروں کہ جو خود اللہ کا قلم بن جائے، نون والقلم وما یسطرون، قرآن مجید آواز دیتا ہے نون قسم ہے اس قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم کے ذریعے سے لکھی جاتی ہیں۔ سرکار دو جہاں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا۔ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا۔ تو جو نور مصطفیٰ ہے وہی قلم پروردگار ہے، جو قلم پروردگار ہے وہی نور مصطفیٰ ہے۔ اللہ جس کے ذریعے ساری کائنات کو خلق کرے اس قلم کو محمد کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں سرکار کی ذات پر۔ میرا محترم مجمع، میرے اس مضمون سے ایک منزل اور آگے بڑھنے کی آپ سے خواہش کروں گا۔ وہ جو دو چیزیں دے کر گئے سرکار، تو ان مجالس میں کیا ہوتا ہے؟ ان مجالس میں قرآن کی آیت کی تفسیر بیان ہوگی، اور ائمہ اہل بیت نے جو تفسیر اس کی بیان فرمائی ہوگی،
کیونکہ نبی مکرم نے فرمایا میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ جاؤں، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی عطرت اہل بیت۔ فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار اپنے بعد امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے جو نسخہ دے کے گئے ہیں وہ قرآن اور اہل بیت۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے، میرا مضمون آپ کے حوالے ہے، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب تباہ ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق کبھی بھی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کر سکتا۔ حق کا کام ہے لوگوں کو رہنمائی فراہم کرنا، حق کا کام ہے ہدایت فراہم کرنا، حق کا کام ہے، توجہ چاہوں گا، حق کا کام ہے لوگوں کو ایصال الی المطلوب، مطلوب اور مقصود تک پہنچانا۔ مقصود اور مقصود کیا ہے؟ مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ حق یہ نہیں ہوگا کہ مجمع زیادہ ہے تو اس کی بنیاد پر وہ رائے بدل دے، خاندان کسی کا بڑا ہے تو اس کی بنیاد پر رائے بدل دے۔ یہ ساری باتیں ہم پچھلی مجلس میں کر چکے ہیں، پچھلی مجالس میں۔ یعنی یہ سب خواہشات نفسانی ہیں۔ بھائی ہمارا قبیلہ بڑا ہے تو ہماری بات مانی جائے، بھائی مثلاً ہمارے جو ہے وہ ایک گھر کے اندر دو منصب ہم نہیں دینا چاہتے، لوگ پسند نہیں کرتے کہ ایک ہی گھر میں دو منصب آئیں، دو ذمہ داریاں آئیں، یہ تو لوگ نہیں چاہتے۔ میں ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ لوگوں کی ماننی ہے یا اللہ کی؟ لوگ تو ممکن ہے کہ، بلکہ اکثر اوقات تو لوگ رائے ہی اس بنیاد پہ دیتے ہیں جو ان کی معلومات ہوتی ہے۔ معلومات بدلتی ہے، رائے بدل جاتی ہے۔ لہذا یہ تو خواہشات نفسانی ہو گئی۔ حق کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ساری دنیا ایک بات کرتی رہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ حق کیا بول رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب صوبہ سندھ کے انتظامی امور کے سربراہ تشریف فرمائے ہیں جناب محترم مراد علی شاہ صاحب، ان کے رفقا نثار پڑو صاحب، وقار مہدی صاحب، سعید غنی صاحب، شیرازی صاحب تشریف فرمائے ہیں، مولانا شبیر میسمی صاحب ہنگو سے ہمارے تشریف فرما مہمان جناب مولانا یاسر امامی صاحب۔ دیکھیے یہ جو صوبہ ہے نا ہمارا، میں باہر کے دوستوں سے، ظاہر مجلس تو پوری دنیا میں سن جا رہی ہے، جو ہمارا صوبہ ہے نا یہ اولیاء الہی کی سرزمین ہے۔ یہاں لوگوں کے دلوں کو نرم کیا ہے اللہ کے ولیوں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، شاہ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، شہباز قلندر اور سچل سرمست، اور سربراہی کر رہے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی۔ یہ پورے صوبے کے صدارت، پورے اس خطے کی صدارت حضرت عبداللہ شاہ غازی فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی زبان تو عربی تھی، اور اس خطے کے اندر وہ جب تشریف لے کے آئے، وہ ایک علیحدہ ہسٹری ہے۔ میں جس بات کی خاطر میں نے یہ بات شروع کی ہے، اور مراد علی شاہ صاحب سے میری ایک خواہش ہے، میں چاہتا تھا سائیں ناصر شاہ صاحب کے ذریعے سے اگر آج یہاں تشریف فرما ہوتے وزیر تعلیم بھی، تو وہ بھی اگر یا ان تک پہنچ جائے گی، سی ایم صاحب تک پہنچ گئی تو ان تک بھی پہنچ جائے گی۔ سندھ میں، سعید بھائی، سندھ میں اب سے کوئی 40-50 سال پہلے وقار بھائی کی، شاید میرے والد کے زمانے تک تو فارسی پڑھائی جاتی تھی، شاید وقار بھائی نے بھی ابتدا میں اسکولوں میں فارسی پڑھی ہوگی۔ ہمارے ہاں نصاب تعلیم کے اندر فارسی کم سے کم اختیاری مضمون تھا۔ اب اس وقت ہمارے ہاں فارسی نہ صرف اختیاری نہیں ہے، نہ صرف الزامی نہیں ہے، اختیاری بھی نہیں ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ پورے سندھ میں، پورے صوبے میں، بلکہ پورے پاکستان میں معلومات کی کمی کا بھی احساس رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری معلومات کم ہو، لیکن جن شخصیات نے
حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کام کیا ہے، مقالے لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں. میں ان سے سننے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پورے پاکستان میں کوئی ایک بھی پی ایچ ڈی ہولڈر نہیں ہے شہباز قلندر پر. کتابیں لکھی گئی ہیں، ڈاکٹر نہیں ہے، علامہ ڈاکٹر نہیں ہے حضرت لال شہباز قلندر پہ کوئی. کیسے؟ یعنی یہ کتنا بڑا ایک سوال ہے. اور اس سوال سے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ چونکہ ان کی زبان فارسی ہے، ان کا کلام اردو تو تھا ہی نہیں، اردو تو تھی نہیں اس وقت میں، ان کا کلام سندھی میں نہیں ہے، ان کا کلام عربی میں، کچھ شعر ان کے عربی میں ہے. ڈاکٹر غلام نبی میمن صاحب نے بریا سٹی کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے بہت عمدہ کتاب لکھی ہے قلندریات کے نام سے. سندھ حکومت نے بھی میر اقسم کے نام سے سندھ حکومت نے بھی ایک کتاب ان کی شائع کی ہے ان کے مجموعہ کلام کے اوپر. لیکن عزیزوں میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا کیونکہ کلام فارسی کلام ہے، فارسی میں کلام ہے، تو فارسی جو بچہ پڑھے گا نہیں، لوگ فارسی سیکھیں گے نہیں، تو قلندر کو سمجھیں گے کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں کہتا ہوں صرف اور صرف اگر سندھ حکومت، میں آج کا سی ایم صاحب کے سامنے یہی بس میرا مطالبہ ہے کہ اگر سندھ حکومت یہی طے کر لے کہ فارسی زبان کو اسکولوں میں نافذ کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا صوبہ قلندری ہو جائے گا. کیا معارف ہیں، کیا مفاہیم ہیں، کیا گہرے مطلب ہیں، کیا عرفانیات ہے شہباز قلندر کے کلام کے اندر جو فارسی کا ان کا کلام ہے. اور پہلے امام مولا علی سے لے کر آخری امام مہدی تک انہوں نے قصیدے کہے ہیں اپنے اسی کلام میں. یہ جو سندھ حکومت نے بھی چھاپی ہے کتاب میر اقسم کے نام سے، قلندر کی کتاب، قلندر کے مجموعے پر، اس میں وہ سارے قصیدے بھی موجود ہیں. میں ایک دفعہ یہ سائیں حاجن شاہ کی کافی کے اندر شاہ صاحب بیٹھا ہوا تھا، ان کا خاص رحلت فرما گئے، تو وہاں ایک فقیر نے مجھے کہا کہ قلندر سناؤں. آپ یقین جانیے کہ وہ کس روانی کے ساتھ قلندر سنا رہا تھا، شہباز قلندر کا کلام سنا رہا تھا. اور پھر ایک اور فقیر آ کے بیٹھا، اس نے کہا اس نے 2 شعر چھوڑ دیے ہیں اس کلام میں، وہ میں سناتا ہوں. پھر ایک اور کلام ایک اور فقیر نے آ کے سنایا. اچھا وہاں ماحول ہی کچھ اور ہے. ہم بیٹھے ہوئے تھے حاجن شاہ کے صاحب، تو ایک بڑی گاڑی میں ایک صاحب اترے، بڑے سوٹ بوٹ میں، اور پیچھے ایک جھگی نما ایک ان کا جو خانقاہ ہے، ان کی جو کافی ہے، اس کے اندر وہ چلے گئے. اور جب واپس آئے تو کشکول گلے میں تھا اور کنٹھے گلابے ڈالے ہوئے تھے اور کالی دھوتی اور کالا چولا پہنا ہوا تھا. اور دوبارہ وہ وہاں سے گزر کے، تو میں نے شاہ صاحب سے کہا، میں نے کہا شاہ صاحب یہ وہی نہیں تھے جو ابھی گئے تھے؟ کہنے لگا ہاں یہ فلاں علاقے سے آیا ہے اور یہ اتنا بڑا، اتنے سینکڑوں زمینوں کا، ایکڑ زمینوں کا مالک ہے. یہ کچھ مدت کے بعد یہاں اپنی ذات کی نفی کے لیے آتا ہے. یہ کچھ عرصے کے لیے، یہ 2-4-5 دن یہاں فقیر بن کے رہے گا، ارب پتی کروڑ پتی آدمی ہے. یہ جو کیفیت ہے نا ہمارے اس علاقے کی، تو یہاں جب یہ ان درگاہوں پر اور ان بزرگان دین کے پاس حاضری دینے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو حق موجود کا ایک نعرہ لگایا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. میں اپنے مضمون پہ پلٹ کر آ گیا. حق کا کام پیچھے لگنا نہیں ہے، حق کا کام رہنمائی کرنا ہے. حق کا کام ہے لوگوں کو ہدایت فراہم کرنا. امید ہے شاہ صاحب اس پہ توجہ فرمائیں گے. یہ ایک عرصے سے تھا مگر ملاقات کا ماحول نہیں بنتا اور بات پہنچ گئی ہے میری. ایک پورے اس خطے کا فائدہ ہے. اس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ حق اگر ان کی خواہشات کی پیروی کر لیتا تو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب برباد ہو جاتا. عزیزو، امام شافعی فرماتے ہیں علی حبہ جنہ، علی حبہ الجنہ، علی کی محبت ڈھال ہے. قسیم النار والجنہ. اہل سنت کے 4 بڑے ناموں میں سے ایک امام شافعی ہیں. یہ فلسطین والے سارے شافعی ہیں. یہ فلسطین کے اندر زیادہ تر جو سنی مسلمان ہیں یہ زیادہ تر 90% شافعی ہیں. علی حبہ جنہ، علی کی محبت ایک ڈھال ہے. قسیم النار والجنہ. کل کا مضمون آج کے مجلس سے جوڑ رہا ہوں.
وہ علی جو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے، وسیع المصطفیٰ حقا۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں بھائی میرے اوپر کچھ اور سوچنے سے پہلے امام شافعی پر غور کرنا، اور اتفاق سے میں جب اس مجلس کی تیاری کر رہا تھا تو امام شافعی کے اس قول کی جو اہل سنت علماء نے تشریح کی ہے وہ بھی سننے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ مولا علی کے ناموں میں سے ایک نام مولا علی کا حق ہے۔ مولا علی کے 99 القاب مولا نبی کی زبان مبارک سے جاری ہوئے ہیں، ان میں سے ایک مولا علی کا لقب ہے حق۔ حدیث سنا دوں، الحق ما علی وعلی ما الحق۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی۔ نبی ہاتھ اٹھا کے دعا فرما رہے ہیں یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو۔ بھائی ذرا غور فرمائیں، دنیا کے جتنے بھی صاحبان ولایت ہستیاں اور شخصیتیں ہیں وہ سب مولا کائنات تک جا کر پہنچتی ہیں تو انہیں ولایت ملتی ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی ولی نہیں ملے گا، وہ چاہے عرب دنیا میں جن کے مزارات ہیں، چاہے وہ بر صغیر کے اندر جن کے مزارات ہیں، ایران کے اندر جتنے مزارات ہیں اور افغانستان میں جتنے مزارات ہیں، وہ سب کے سب مولا علی تک اپنے سلسلے کو لے کے جاتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری تو اس سلسلے کے سرخیل ہیں نا۔ خواجہ حسن بصری حضرت عمر کے زمانے میں دنیا میں تشریف لائے اور مولا علی کے خاص شاگرد، اور جتنی بھی انہوں نے تصوف کی اور عرفانیات کی اور جتنی بھی معرفت اور معرفت کی باتیں لی ہیں وہ سب مولا علی سے خواجہ حسن بصری نے لی۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی وہ فرماتے تھے، عجیب تاریخ کا صفحہ ہے یہ بھی جو ضمناً آ گیا ہے، جب بھی وہ قول سناتے تھے تو کہتے تھے قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ۔ جب بھی کوئی عرفان کی بات کرتے تھے تو رسول اللہ سے منسوب فرماتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ یا حسن بصری آپ تو حضرت عمر کے زمانے میں دنیا میں تشریف لائے، آپ نے تو رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں تھا، آپ جب فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا۔ تو فرمانے لگے کہ جو کچھ میں نے علی سے سنا ہے کہہ دیتا ہوں رسول اللہ نے کہا۔ جی مولا علی علیہ السلام کے لیے یہ فرمان مولا نبی کا علی قسیم النار والجنہ۔ مجھے بتائیے مولا کائنات اگر جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، جو کل نہیں تھے ان کی تسلی کے لیے میں وہ حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب مامون الرشید نے امام رضا سے سوال کیا کہ یہ نبی کی حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ علی جنت و دوزخ کو تقسیم کیوں کریں گے، جنت اور دوزخ تو اللہ تقسیم کرے گا۔ تو میرے مولا رضا نے فرمایا کہ تمہیں نبی کی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو یہ حدیث میں تمہیں سناتا ہوں، ایک حدیث تمہیں سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے گی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر۔ یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے اور تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ جو علی سے محبت کرتا ہے مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرتا ہے کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ تو مامون الرشید کو یہ بات سمجھ میں آئی۔ میں کس مولا علی کی بات کر رہا ہوں؟ اس علی کی بات کر رہا ہوں جنہیں سرکار دو جہاں نے میدان خندق میں کل ایمان قرار دیا۔ کل ایمان، مولا کے لقبوں میں ایک لقب کل ایمان، علی مکمل ایمان ہے۔ برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ جب عمرو ابن عبد ود نے آ کر، توجہ ہے نا حضرات کی، بھائی تھکیں گے نہیں، میں مولا کی ایک جنگ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا اتفاق ہے کہ پہلگام کے بہانے پر پاکستان پر کیے گئے حملے کا جواب بھی منہ توڑ تھا، اور اسرائیل کا ایران پر حملہ اور اس کا جواب بھی منہ توڑ تھا، اور منہ
توڑ جواب دینے والے دونوں حیدری ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کے ہاں سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر. جی جب آیا ہے نا عمرو بن عبدود میدان میں، اور اس نے آ کر پہلے تو خندق کھدوائی سرکار نے کہ یہ کہیں شہر میں داخل نہ ہو جائیں. ایک بہت بڑا گڑھا، ایک بہت بڑا کہہ لیجئے کہ ایک جگہ بنوائی کہ گھوڑا، جو تیز رفتار گھوڑا جو جست لگا کر چھلانگ لگا کر دور تک آ جاتا ہے، اتنی چوڑی خندق کھودی جائے کہ وہ چھلانگ نہ لگا سکے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ سبحان اور اس کا مشورہ بھی حضرت سلمان فارسی نے دیا. اور جب وہ خندق کھود گئی اور پھر جنگ کا ماحول بننے لگا تو عمرو ابن عبدود جس گھوڑے پر بیٹھ کر آیا تھا وہ گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ آیا اور بالآخر ایک جگہ سے اس نے جست لگا دی اور وہ مسلمانوں کی طرف آ گیا. اس نے آواز دے کر کہا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ مارو گے تو غازی، مرو گے تو شہید. کون ہے تم میں جو مرے تو شہید ہو جائے اور جو مجھے مار دے تو غازی ہو جائے؟ تو تاریخ تو کہتی ہے کہ خاموشی طاری تھی کہ ایک مرتبہ اس نے نیزہ اٹھایا اور سرکار کے خیمے کی طرف پھینکا. اللہ ایسے لوگوں کے ہاتھ توڑے. اس نے نبی کے خیمے کی طرف نیزہ پھینکا. وہ نیزہ سرکار کے خیمے کے در پہ آ کے لگا. اب دیکھیں جی، تاریخ تو تاریخ ہے. تو سرکار دو جہاں غضبناک ہوئے اور فرمایا من لہذا الکلب. کلب قاف قلم والا نہیں، کاف کتاب والا. کلب کون ہے؟ ہمارے یہاں ایک، اب یہ ممبر کی ایک زبان ہے، یہ تو عربی کا لفظ ہے نا، تو وہاں تو مانوس ہے. کلب صادق، کلب عابد، کلب حسین، ہمارے بزرگ علماء کے نام گزرے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت فرمایا کون ہے جو اس سگ کی زبان کو بند کرے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک مرتبہ ایک آواز آئی، اتأذن لی یا رسول اللہ. مولا نبی نے جو مڑ کے دیکھا تو علی کھڑے تھے. فرمایا، میں جس ایک نقطے کی خاطر یہ پورا واقعہ سنا رہا ہوں، فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں؟ تو حضرت نے مڑ کے دیکھا تو علی کھڑے تھے. حضرت نے فرمایا ھذا عمرو بن عبدود، یہ عمرو بن عبدود ہے. جیسے ہی نبی نے فرمایا نا یہ عمرو بن عبدود ہے، ایک ہاتھ سے اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا تھا، یہ گھوڑے کا پیر پکڑ کے گھما دیتا تھا، اس انداز اس ٹائپ کا آدمی تھا. تو حضرت نے فرمایا ھذا عمرو بن عبدود، یہ عمرو بن عبدود ہے. تو جیسے ہی سرکار نے فرمایا یہ عمرو بن عبدود ہے تو بے ساختہ آواز آئی، انا علی بن ابی طالب. یا رسول اللہ میں بھی ابو طالب کا بیٹا ہوں. فتبسم رسول اللہ، سرکار کے چہرے پہ خوشی کے آثار آئے، مسکرا دیے میرے نبی. فرمایا جاؤ علی، جا کر اسے جواب دو. اب مولا نبی سجا رہے ہیں مولا علی کو، اپنا امامہ سر پہ رکھا ہے، اپنی زرہ پہنائی ہے، اپنی ہی تلوار لگائی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے خندق کے میدان میں علی کو نبی دولہا بنا رہے ہیں، سجا کر بھیج رہے ہیں سرکار دو جہاں. اور جیسے ہی مولا روانہ ہوئے، بس اس ایک نقطے کی خاطر جو میں نے یہ پورا واقعہ سنا دیا، جیسے ہی روانہ ہوئے تو سرکار نے آواز دے کر فرمایا برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج پورا ایمان پورے کفر کے مقابل جا رہا ہے. اور مولا نے وہاں پہنچ کے، توجہ چاہوں گا، مولا نے وہاں پہنچ کر حضرت نے نقاب لگائی ہوئی تھی تو کہنے لگا کون ہو؟ تو حضرت نے فرمایا انا علی بن ابی طالب. کہا تمہارے بابا کے ساتھ میں نے ایک جگہ کھانا کھایا تھا، میں اپنے کسی ملنے والے کے بچے کو مار نہیں سکتا. جی میرا جس سے کسی سے کبھی تعلق رہا ہو، ساتھ کھانا کھایا ہو، میں اس کی اولاد کو ماروں گا نہیں. تو مولا علی نے فرمایا مگر میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں. تو کہنے لگا اچھا آخری بات کرو. بھائی آپ کی توجہات مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ 2-4 جملے کہہ دوں. عمرو ابن عبدود مولا علی سے کہنے لگا آخری بات کرو. مولا نے فرمایا میری آخری اور پہلی بات یہ ہے اسلام قبول کرو. ہاں عزیزو، اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے، اسلام مبلغوں کی تبلیغ سے پھیلا ہے.
حضرت نے فرمایا میری آخری اور پہلی بات یہ اسلام قبول کرو. کہنے لگا نہ کروں تو؟ حضرت نے فرمایا پھر واپس چلے جاؤ. کہنے لگا عورتیں ہنسیں گی. بزدلوں کے لیے پیغام ہے بھائی، یہ مجمع علی والوں کا مجمع ہے. بزدلوں سے کوئی کام مولا علی کا نہیں ہے جی. 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے. ناراض مت ہوئیے گا کچھ کہنے جا رہا ہوں. 3 لوگوں کو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے. ایک کنجوس کو. کنجوس کا کیا تعلق مولا علی سے؟ کالر پھٹا ہوا ہے، پائچہ ادھڑا ہوا ہے، بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں. کون ہے بھائی یہ؟ کراچی صدر مارکیٹ میں ان کی 20 دکانیں. جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ مدرسے میں کیا لگائے گا؟ وہ ہاسپٹل کو کیا دے گا؟ کنجوسوں سے مولا علی کا کوئی تعلق نہیں. ایک صاحب کہنے لگے مولانا پیسے نہیں ہیں اس لیے ہم سخاوت نہیں کر سکتے. میں نے کہا نہیں، غلط کہہ رہے ہو. پیسے سے کوئی سخاوت کا تعلق نہیں ہے. کہہ لیں مولانا ہوں گے تو دیں گے. میں نے کہا نہیں، دیتے تو ہوتا. سخاوت کا جذبہ لے کر آؤ، اللہ تمہارے ذریعے سے تقسیم کروائے. بتائیے اہل بیت کے گھر میں تو فاقہ تھا نا. اہل بیت کے گھر میں تو فاقہ تھا نا. قرآن کہہ رہا ہے نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. حسنین بیمار ہو گئے تھے، روزہ رکھا، منت مانی کہ اگر بیماری دور ہو گئی، بخار چلا گیا تو ہم سب روزہ رکھیں گے. پنجتن نے روزہ رکھا. قرآن ہے یہ جی. اور جب روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو 5 لوگوں کا کھانا. دروازے پہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا. مسکین آیا تھا، مساکین نہیں آئے تھے. مگر روٹیاں سب نے دے دی. وَيَتِيمًا، یتیم آیا تھا، یتامہ نہیں آئے تھے، روٹیاں سب نے دے دی. وَأَسِيرًا، اسیر آیا تھا، اسرا نہیں آئے تھے، روٹیاں سب نے دے دی. مانگنے والا ایک تھا، روٹیاں 5 کی ملی. یہ ہے اس گھرانے کی سخاوت. اور پھر اللہ نے اس گھرانے کی سخاوت کو دیکھ کر کہا کان سعیکم مشکورا. خود اللہ تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کم فضیلت ہے یہ. بھائی ضمناً میرا زیادہ وقت نہ لگ جائے کہ ضمنی موضوعات کے اندر میں اتنا عرض کر رہا تھا کہ ایک تو کنجوس کا کوئی تعلق مولا علی سے نہیں ہے. علی والے سخی ہوتے ہیں. دوسرا جسے 4 دفعہ سوچنا چاہیے یا علی مدد کہنے سے پہلے، وہ ہے بزدل. بزدل اور علی والا جی. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ بہادروں کا کام ہے. علی بولنا بہادروں کا کام ہے. مولا علی کا نام ہی شجاعت آور ہے. ہو نہیں سکتا کوئی علی والا ہو اور وہ بزدل ہو. اور تیسرا تنگ نظر، چھوٹے دماغ والا، چھوٹی سوچ والا، گھٹن کا شکار. یہ سندھی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پختون ہے، یہ پنجابی ہے. پھر مہاجروں میں 25 مسائل، پھر سندھیوں میں 50 مسائل، پھر سنیوں میں یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریل. ارے بھائی وہ مسجد سنیوں کی ہے، وہ بریلویوں کی ہے، وہ شیعوں کی ہے، اللہ کی کون سی ہے؟ اچھا امام آپ کا حال بھی کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے جی. یہ فلاں سادات کا امام بارگاہ، میں تو جانتا ہوں نا اپنے مسئلے جی. یہ فلاں قبیلے کے لوگوں کا امام بارگاہ. امام حسین کا کون سا ہے؟ تقسیم در تقسیم، گھٹن پر گھٹن، تنگ نظریوں پہ تنگ نظریاں، وسعتیں، کھلے دماغ کا ہونا. اللہ ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی کو صحت عطا فرمائے. انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں آرگن ڈونیشن کے حوالے سے ایک سیمینار رکھوایا. میں فقیر بھی اس کے اندر اپنا مقالہ مجھے کہا تھا تو میں لے کے گیا. پھر وہ کراچی یونیورسٹی نے اس کو چھاپا بھی ہے. اعضاء کی پیوند کاری اور اہدائے اعضاء. اور الحمدللہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ہم شخصیات سے کہتے رہتے ہیں اور ان کی توجہ رہتی ہے. تشریف فرمائے ہیں. مگر جو سندھ حکومت کی کارکردگیوں میں ایک اچھی کارکردگی ہے وہ طبی، یعنی ممتاز کارکردگی، روشن ایک کام.
وہ طبی اعتبار سے پورے صوبے کو مستغنی بنانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میں وہ سائیں مراد علی شاہ سینئر کے پاس ان کے ہاں تھا دریا میں، تو ان کے بھتیجے امام علی شاہ، انہوں نے وہاں ایک پورا یونٹ بنایا ہوا ہے ایس آئی یو ٹی کے لیے، اور وہیں کے مریضوں کو وہیں دیکھا جاتا ہے. یہ پورے صوبے میں ہوتا جا رہا ہے، اور الحمدللہ صوبائی حکومت اس اعتبار سے جو کام ہے وہ بہت روشن ہے. اور آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے، میں جتنا ہوگا اتنا ہی بولوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں میرے مزاج کا تو وقار بھائی تو کبھی کبھی ہلکا پھلکا کہتے بھی رہتے ہیں کہ تنقید بھی کرتے ہیں تو تعمیری ہوتی ہے. اللہ کرے ہمارا یہی مزاج ہو اور اسی انداز سے ہم اپنے معاملات کو آگے لے کے چلیں. بات یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے جب سیمینار رکھوایا تو اس میں ہم نے بھی اپنا مقالہ پیش کیا، اور میں الحمدللہ اپنی جیب میں میرا وہ کارڈ ہے، میں نے اپنی وصیت کی ہوئی ہے، میں نے اپنے سارے آرگن ڈونیٹ کر دیے ہیں. میں شہنشاہ حسین نقوی اگر میری ایکسیڈنٹل میرا کوئی برین مر گیا، میرا کوئی ایسا حادثہ ہو گیا کہ میں کومے میں چلا گیا اور میرا صرف دل چل رہا ہو، دماغ مر گیا ہو، کیونکہ اصلی موت دماغ کی موت ہے، یعنی اسلامی اعتبار سے بھی اور طبی اعتبار سے بھی. اسلام نے بھی جو فقہ اہل بیت نے بھی جو تعریف کی ہے موت کی، وہ دماغ کی موت کو موت کہا ہے. دل تو آپ دل کو نکال کے باہر رکھ دیں تو 10 منٹ تک اچھلتا رہے گا، یعنی سب پورے بدن سے دل کو نکال کے باہر رکھ دیں شاید یہ 10 منٹ تک اچھلتا رہے گا. تو دل کا چلنا حیات نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ میں مثال دی ہے، مشاہدہ کر کے آپ کو مثال دی ہے. اصل دماغ کا چلنا اور دماغ کا بند ہونا موت اور حیات کا پیمانہ ہے. تو اگر دماغ مر جائے اور دل چل رہا ہو تو ہم اس وقت میں ہمارے 17 اعضاء ایسے ہیں جو ہم کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور ایک ایک عضو ایسا ہے جس سے اس کی زندگی بحال ہو سکتی ہے اس بیمار کی، کہ جو اس ایک بیماری اور اس ایک آرگن کی خرابی کی وجہ سے موت کی طرف جا رہا ہے. تو الحمدللہ اس فقیر نے اپنی وصیت کی بھی ہے. وہ کارڈ میری جیب میں ہے. میں صرف اس لیے نہیں بتا رہا کہ کوئی اپنا چکر ہے میرا، میں صرف حوصلہ افزائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وصیت کریں، وہ فارم فل کریں، وہ فارم فل کریں. جی تو جب وہ مقالہ پڑھ کے میں ہٹا اپنی جگہ سے تو صحافیوں نے گھیر لیا، کچھ اور لوگوں نے بھی، ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ تھے، مفتی منیب صاحب بھی تھے، مفتی شرانی صاحب بھی تھے، مفتی ذکی عثمانی صاحب بھی تھے، شخصیات تھیں. تو ایک صاحب نے کہا کہ مولانا آپ ناراض مت ہوئیے گا، اگر میرے گردے کسی ہندو کو لگ گئے تو کیا ہوگا؟ ایک صاحب نے تو حدی کر دی، کہنے لگا کہ میری آنکھیں اگر کسی سنی کو لگ گئی تو کیا ہوگا؟ تو مجھے اتنا عجیب لگا اور میں نے بے ساختہ کہا، میں نے کہا تنگ نظر کا کام علی مولا سے نہیں ہے، پہلے اپنے آپ کو ثابت کرو تو مولائی بھی ہو. ایران والوں کے گردے لگ رہے ہیں پاکستان میں، جی یورپ سے آ رہے ہیں، آنکھیں آ رہی ہیں، ہم سب کی آنکھیں لے لیں گے، گردے لے لیں گے، پھیپڑے لے لیں گے، اپنے نہیں دیں گے. تنگ نظر اور اہل بیت والا یہ کربلا والوں کا اجتماع ہے نا بھائی. طے کر کے اٹھیں، اپنے ذہن کو بڑا کرنا ہے، اپنی سوچ کو اونچا کرنا ہے. بات روشن ہے. علی مولا جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. تقسیم تو وہی کرے گا نا جو اعمال کو جانتا ہو، سبحان اللہ سبحان اور اعمال کو تو وہ جانے گا نا جو دلوں کے حالات کو جانتا ہو. جی بھائی جنت کے 8 درجے ہیں اور دوزخ کے 7 درجے ہیں، تو درجوں میں تو وہی تقسیم کرے گا نا کہ جو جانتا ہو اس کا عمل خالص تھا یا نہیں. ہاں اب میں مجھے اندازہ ہے کہ وقت بہت تنگ ہو رہا ہے، لیکن صرف 5-8 منٹ میں اپنے اس مدعا کے اوپر آپ سے توجہ چاہوں گا. دیکھیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ایک طرح کی آیات، یعنی ایک قسم آیات کی وہ ہے جس میں اللہ نے صاف کہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی غیب کی خبر نہیں رکھتا. اللہ سبحان اللہ. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، سورہ حجرات. یہ ایک آیت ہے. اس طرح کی قرآن مجید کے اندر آیات ہیں. ایک جانب اللہ کہہ رہا ہے غیب کی خبر اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں رکھتا. جہاں جہاں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا نا، تھوڑا سا مکتبی گفتگو ہے، توجہ چاہوں گا.
جہاں جہاں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کی خبر نہیں رکھتا، وہاں بہت واضح پیغام یہ ہے کہ اگر اللہ سے لوگے تو تمہیں بھی معلوم ہو جائے گی، اللہ تمہیں دے گا تو تم بھی غیب کے بارے میں جان جاؤ گے، بھائی اس کی چیز ہے نا۔ یہ ہمارے ہاں تو تنگ نظری اتنی ہے، ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم تو کسی کو کچھ بھی نہ دیتے۔ اللہ عالم ہے، وہ چاہتا ہے سب عالم بنے۔ تو وہ اللہ جس نے یہ قرآن میں کہا ہے کہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی جتنی بھی غیب کی خبریں ہیں وہ سب اللہ جانتا ہے، وہی اللہ تو یہ ارشاد فرما رہا ہے نا قرآن مجید میں، كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، زمینوں میں جو کچھ مخفی ہے، وہ دکھا دیا۔ تو اللہ نے دکھا دیا تو بھائی مسلمان کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ قرآن پڑھنے والا کیوں اس بات کو نہیں سمجھے گا؟ اللہ عالم بالذات ہے مولانا، اللہ عالم بالذات ہے، اور وہ بالذات جو عالم ہے وہ اپنا علم جسے چاہے دے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو ایک جانب کچھ آیات وہ ہیں کہ جس کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ غائب کی خبر صرف اللہ کے پاس ہے، کچھ آیات وہ ہیں جس میں اللہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض عطا کر دیے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے، وہ ابراہیم کو دکھا دیا۔ نوری ابراہیم، ہم نے دکھا دیا ابراہیم کو سب کچھ۔ وہ حضرت ابراہیم ہے کون؟ ان کے بارے میں کچھ اور بھی ہے قرآن مجید میں یا نہیں؟ ارشاد ہوتا ہے رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یا اللہ مجھے ذرا دکھا تو صحیح کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ تو آواز قدرت آئی اولم تؤمن، تمہیں ہم پر ایمان نہیں ہے؟ تو فرمایا ولکن لیطمئن قلبی، یا اللہ ایمان تو ہے مگر میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ یعنی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے نا، سمجھو نا، تدبر کرو، غور کرو۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ تھا وہ دکھا دیا، وہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں یا اللہ دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہا نہیں، ایمان تو ہے، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو ایک تو وہ ہے جنہیں اطمینان قلب کی اللہ بات کر رہا ہے، وہ اللہ سے بات کر رہے ہیں کہ مجھے اطمینان قلب چاہیے، اور ایک وہ کون ہے جس کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے صاحب نفس مطمئنہ، اے اطمینان کامل رکھنے والے وجود، اپنے رب کی طرف پلٹا۔ وہ بھی تو کوئی غیر خدا ہے نا، وہ بھی تو کوئی اللہ کی مخلوق ہے نا، وہ بھی تو کوئی حجت ہے نا، وہ بھی تو کوئی حق ہے نا۔ وہ جسے اللہ یہ ارشاد فرمائے کہ اے صاحب نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹا، اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ یہ تو تھا میرا دعویٰ، دلیل دیے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی۔ شقیق بلخی فرماتے ہیں کہ میں حج کے سفر پر تھا، بس 5-8 منٹ اور میرے ساتھ رہیے۔ میں حج کے سفر پر تھا کہ مقام قادسیہ پر جب ہمارے قافلے اترنے لگے تو میں اپنا سامان اتار رہا تھا اپنے اونٹ سے کہ اچانک میری نگاہ گئی کہ ایک ٹیلے کے اوپر ایک اون کی چادر اوڑھے ہوئے ایک خوبصورت جوان بیٹھا ہے، جس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے، جس کے چہرے پر بہت ہی تازگی ہے، مگر اس کے کپڑے بہت سادہ ہیں، اور اس کے حلیے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تنہا ہے۔ اور پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کیونکہ اکیلا بیٹھا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، یہ کہیں کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ میں نے اس کو اون کی چادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو میں نے سوچا یہ صوفی ہے۔ صوفی کو صوفی اس لیے بھی کہتے ہیں، صوفی کو صوفی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ کھردری چادر، وہ جو چبھے بدن کو، وہ اپنا لباس بناتے ہیں تاکہ بدن ان کا تکلیف میں رہے۔ صوف کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کو جا کے کہوں کہ بھائی
جاؤ جیسے اور لوگ آرام کر رہے ہیں تم بھی آرام کرو. تو یہ سوچ کر میں آگے بڑھا تو اس نے مجھے آواز دے کر کہا یا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم. بدگمانیوں سے بچو، نام لے کر بدگمانیوں سے بچو، بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہیں. یہ کہتے ہیں میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ ہے کون جو میرا نام بھی جانتا ہے اور میں سوچ جو رہا تھا وہ بتا بھی رہا ہے کہ میں بدگمانی کر رہا ہوں. کہنے لگا میں نے چاہا کہ میں آگے بڑھ کر ان سے پوچھوں من انتا، آپ کون ہیں؟ کہ ایک مرتبہ ایک آندھی کا جھونکا آیا، ایک دھول اڑی اور جیسے دھول چھٹی تو وہ جوان ہی نظر نہیں آیا. اب میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ وہ جوان کہاں چلا گیا. کہتے ہیں پھر مقام زبالہ پر ہمارا قافلہ پہنچا تو میں نے اسے دور بیٹھے دیکھا تو میں دوڑا اس طرف کہ جا کے اس سے معافی مانگوں. یہ تو کوئی ابدال ہے، یہ تو کوئی ابدال ہے، اس کو تو میرے دل کے حالات کا پتہ تھا. یہ میں جو سوچ رہا تھا وہ بتانا چاہ رہا تھا، وہ بتا دیا اس نے مجھے. تو کہنے لگے میں نے سوچا آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چوموں اور ان سے معافی مانگوں. تو دور سے مجھے آتے ہوئے دیکھ کر کہا یا شقیق ان اللہ تاب لمن آمن وعمل صالحا ثم اہتدی. جو توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی ابدال ہے اور اب میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کے پیروں میں گر کے ان سے معافی مانگوں کہ دو مسافر میرے اور ان کے درمیان آ گئے. میں اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لیے میں نے نگاہیں وہاں سے ہٹائیں اور اب جو دوبارہ دیکھا تو وہ نظر ہی نہیں آیا، پھر غائب ہو گیا وہ. آخر کہتے ہیں کہ ہم پہنچے مقام غازریہ کی طرف جہاں قافلہ رکا تو میں نے دیکھا کہ دور وہ ایک کنویں کے منڈیر پہ کھڑا ہوا ڈول ڈال رہا ہے پانی بھرنے کے لیے. تو میں تیز تیز چل کے اس کے قریب گیا. میں نے دیکھا کہ اسی اثنا میں اس کے ڈول کی جو رسی بندھی ہوئی تھی ڈول میں وہ رسی ٹوٹی اور ڈول پانی میں کنویں میں جا کے گر گیا. تو وہ پانی کو دیکھ کر ڈول کو نیچے جھک کر دیکھ کر کہہ رہا تھا ربی ما لی سوا فلا تحرمنی. یا اللہ اس ڈول کے علاوہ میرے پاس دوسرا ڈول نہیں ہے، یہ مجھے واپس کر دے. تو اچانک کنویں میں ایک تلاطم سا مچا اور پانی اوپر کی طرف آیا اور اس نے ڈول کو پکڑ کر ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں لیا، دوبارہ رسی باندھ کے پانی بھرا اور پھر مسافروں کو پانی پلانے لگا. تو کہنے لگے شقیق کہنے لگے میں نے تو یہ طے کر لیا کہ یہ اللہ کا کوئی ولی خاص ہے. سب کو پانی پلانے کے بعد وہ زمین پر بیٹھ گیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور بچے ہوئے پانی میں 2 مٹھی خاک کی ڈال کر اسے ہلانے لگے. کہنے لگے یہ ماجرا دیکھ کر تو اور میرا تعجب میں اضافہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو پھر جب اسے ہلا لیا تو مجھے آواز دے کر کہا شقیق آؤ آج میں تمہیں شربت پلاؤں. اور کہنے لگے انہوں نے کوزے میں وہ پانی جس میں مٹی ڈالی تھی وہ پانی بھر کے مجھے دیا. میں نے سوچا کہ یہ مٹی بھرا پانی مجھے پلا رہے ہیں مگر آدمی تو غیر معمولی ہے، تو ایک گھونٹ خود لیا اور پھر مجھے پلایا. کہتے ہیں جیسا وہ شربت میں نے پیا زندگی میں اتنا شیرین شربت میں نے نہیں پیا تھا. میں نے چاہا کہ ان کے ہاتھوں کا بوسہ دوں کہ ایک مرتبہ وہ میری آنکھوں سے پھر اوجھل ہو گئے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے انہیں مکے میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان کے لبوں پر تسبیحات اور مناجات الہیہ تھیں. میں آخر پریشان تھا کہ یہ تو مجھ سے بات نہیں مجھے کرنے دے رہے، اپنے آپ سے بات نہیں کرنے دے رہے. تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اسے دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں، اس جوان کو دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں. تو میں نے ایک سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ موسیٰ ابن جعفر صادق، یہ موسیٰ کاظم ہے. موسیٰ کاظم، کاظمی سادات کے موری سے اعلیٰ، سارے چاہنے والوں کے مولا. اللہ جسے چاہتا ہے علم عطا کر دیتا ہے. توحید سے باہر جانا، عقیدہ توحید سے نکلنا اس وقت ہوگا کہ جب ہم اللہ کے برابر کسی شخصیت کو مانیں. کفر ہے، شرک ہے. لیکن اگر اللہ نے انہیں مقام دیا ہے، اللہ نے انہیں علم دیا ہے، تو جو جانتا ہو کہ اس وقت سوچ کیا رہا ہے، جو جانتا ہو کہ اس وقت یہ سوچ کیا رہا ہے، وہ نیتوں کے حالات سے آشنا ہو، اس کو یہ حق ہے کہ پھر وہ جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے کی منصب اور
کیفیت بھی رکھتا ہو۔ کربلا میں امام حسین کے ساتھ جو اصحاب شہید ہوئے ہیں ان میں ایک حضرت ذوالحرقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمانی العقیدہ تھے۔ آج کے زمانے میں آپ کہہ لیجئے کہ مولا علی کو چوتھا خلیفہ ماننے والے، مولا علی کو پہلا خلیفہ ماننے والے شیعہ علی کہلاتے تھے، چوتھا خلیفہ ماننے والے عثمانی العقیدہ کہلاتے تھے، یعنی حضرت عثمان تک آئے اور پھر مولا علی کو چوتھا مانا، وہ عثمانی العقیدہ کہلاتا ہے۔ یہ اصطلاحیں ہیں تو تاریخ اور کتابوں میں ہیں۔ حضرت ذوالحرقین ان میں سے تھے۔ جنگ جمل کے بعد انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ اب میں مسلمانوں کے معاملات میں دخالت نہیں دوں گا۔ اتنی بڑی بیوی کا مقابلہ اتنے بڑے مولا کے ساتھ ہو گیا جی، ادھر نبی کی ناموس ہے، ادھر نبی کا بھائی ہے، یہ آپس میں لڑ گئے تو انہوں نے کہا میں آئندہ مسلمانوں کے معاملات میں دخالت ہی نہیں دوں گا، گوشہ نشین ہو گئے تھے حضرت ذوالحرقین۔ مگر امام حسین بار بار فرما رہے تھے زہیر کو ڈھونڈو، زہیر کو ڈھونڈو۔ پیغام بھیجا نا جب حضرت زہیر تک تو انہوں نے کہا کہ حسین سے کہہ دو کہ میں نے لا تعلقی اختیار کر لی ہے۔ پھر حضرت عباس کو بھیجا، جا کے زہیر سے کہو کہ حسین بلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ایک بہت خوبصورت تازہ فربا، خوبصورت گھوڑا، سفید رنگ کا گھوڑا، اسے لگام لگائی، زین کسی، اور حضرت عباس کے ہاتھ میں لگام دیتے ہوئے فرمایا کہ میری طرف سے حسین کو یہ ہدیہ دے دینا۔ حضرت عباس نے فرمایا مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں یہ آپ سے لے کے جاؤں۔ چلے گئے، خبر آئی کہ امام خود ملنے آ رہے ہیں۔ جب ملنے آئے تو زہیر کے ہاتھ پیر نبی کے نواسے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی دوش پہ بٹھاتے تھے، سینے پہ لٹاتے تھے، پیار کرتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے میرے اس بچے کو غور سے پہچانو۔ تو زہیر خیمے سے باہر آئے، امام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور خیمے کی پشت پر کچھ پیچھے چلے گئے۔ واپس جو آئے تو زہیر نے اپنی زوجہ سے آ کے کہا کہ میں اب کربلا جا رہا ہوں حسین کے ساتھ۔ مقتل لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام حسین نے انہیں وہ لسٹ دکھائی، وہ فہرست دکھائی جس میں نبی نے ان کا نام امام حسین کو لکھ کر دیا تھا کہ کربلا میں تمہارے ساتھ کون کون شہید ہوگا۔ یہ جو واقعہ ہے نا، واقعہ کربلا، یہ رونما ہونے سے پہلے بھی منایا جاتا تھا، یہ رونما ہونے کے بعد بھی منایا جاتا رہے گا۔ ہر نبی کو اللہ نے کربلا سے گزارا ہے۔ حضرت ابراہیم کا گھوڑا گر گیا تھا کربلا میں، سر سے خون نکلا، فرمایا یا اللہ کوئی خطا ہو گئی؟ فرمایا نہیں ابراہیم کوئی خطا نہیں ہوئی، تمہارا خون ہم نے حسین کے خون کے ساتھ ملایا۔ حسین میرے آخری نبی کا نواسا ہے، وہ اس سرزمین پر اپنی قربانی دے گا جس کی وجہ سے ہدایت کا نظام مرتب ہوگا، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ حضرت نوح کے ساتھ بھی یہی ہوا، حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا، حتیٰ حضرت آدم کے ساتھ 9 نبیوں کے واقعات میں نے خود پڑھے ہیں کہ وہ کربلا سے گزرے ہیں۔ ہر نبی کو، حضرت موسیٰ کو تو اللہ نے کہا تھا ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے ایام اپنے لوگوں کو بتانا۔ انہوں نے پوچھا یا اللہ اللہ کے ایام کون سے ہیں؟ ان میں 3 دن اللہ نے ایام اللہ قرار دیے ہیں، قرآن کی آیت ہے یہ۔ ان میں ایک یوم ظہور، ایک یوم قیامت اور ایک یوم عاشورہ۔ اپنی امت کو بتانا کہ ایک دن آنے والا ہے آئندہ امت میں جو یوم عاشورہ ہے۔ امام حسین کے اصحاب کے نام نبی بتا کر گئے ہیں کہ کربلا میں تمہارے ساتھ کون کون شہید ہوگا۔ مگر عزیزو آج 7 محرم ہے، ہمارے اس پورے خطے کے اندر سنی شیعہ ہندو غیر مسلم مسلمان سب آج حضرت قاسم کا ماتم کرتے ہیں۔ سیج اٹھائی جاتی ہے نا، ایک ماں کی آرزو تھی نا، امام حسین اور امام حسن کے درمیان گفتگو ہوئی تھی۔ امام حسن نے فرمایا تھا بھائی حسین تمہاری بیٹی ہو میرا بیٹا ہو، اور ان دونوں کا عبد ہو۔ اس لیے امام محمد باقر کی جو والدہ ہیں وہ امام حسن کی بیٹی ہیں، اور امام حسن اور امام حسین کے بیٹے ہیں، تو یہ امام محمد باقر کے بعد جتنے سادات ہیں نا ان کی نسل سے وہ حسنی حسینی ہیں۔
تمہارا بیٹا ہو اور میری بیٹی ہو، تمہاری بیٹی ہو اور میرا بیٹا ہو۔ تو حضرت قاسم سے طے ہوا تھا حضرت فاطمہ کبریٰ کا نکاح۔ حضرت قاسم شہید ہو گئے تو ان کے بھائی حسن مثنیٰ سے پھر حضرت فاطمہ کبریٰ کا نکاح ہوا، جن کے پوتے حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں۔ یہ حضرت حسن مثنیٰ، آپ جائیں گے وہاں شجرہ لکھا ہوا ہے، حضرت حسن مثنیٰ کے پڑپوتے ہیں، امام حسن کے پڑپوتے ہیں، حسن مثنیٰ کے پوتے ہیں حضرت قاسم۔ چلیے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کربلا آ جائیے، اس ماں کو سلام کیجیے جو شب عاشور حضرت قاسم کو لیے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے، قاسم میں غیر خاندان کی عورت ہوں، کل اگر تم نے قربانی میں کوئی طریق کی، تم سے کوئی کمزوری رہ گئی تو لوگ کہیں گے غیر خاندان کی ماں تھی نا، اس کے دودھ کا اثر تھا، اس کی تربیت کا اثر تھا۔ اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ قاسم کل اپنے چاچا پہ جان قربان کر دینا۔ ابھی آدھی رات گزری تھی، شب عاشور کی بات ہے یہ، شب عاشور آدھی رات گزری تھی کہ حضرت قاسم کو معلوم ہوا چچا جان حسین ایک بڑے خیمے میں اصحاب سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حضرت قاسم اس خیمے میں جا کے کھڑے ہو گئے، امام حسین اپنے اصحاب سے گفتگو فرما رہے تھے کہ جب گفتگو مکمل ہوئی اور تمام اصحاب اپنے اپنے خیموں کی طرف چلے گئے تو امام حسین کی نگاہ گئی کہ قاسم کونے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت قاسم کو دیکھ کے فرمایا، قاسم تم بھی یہیں تھے؟ کہ چچا جان میں ساری گفتگو سن رہا تھا، آپ نے تمام اصحاب کے نام بتائے کہ کون کیسے شہید ہوگا، چچا جان میرا نام بھی شہیدوں میں ہے۔ تو امام نے فرمایا، قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے۔ تو ایک مرتبہ ہاشمی غیرت جوش میں آنے لگی، ہاشمی غیرت جوش میں آنے لگی، انگڑائی لی تو کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا وہ کھل گیا، تو فوراً آواز دے کر فرمایا، حل یسلون الی الخیام، میرا بھائی علی اصغر تو جھولے میں ہے، کیا یہ لوگ خیمے میں گھسائیں گے؟ فرمایا نہیں، میں علی اصغر کو اپنی گود میں لے جاؤں گا اور اس بچے کے گلے پہ تیر مار دیا جائے گا۔ پھر گلے سے لگا کر امام حسین نے فرمایا، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تم فرما رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ کل میرا نام بھی ہے شہیدوں میں۔ تو حضرت قاسم نے فرمایا، احلی من العسل، چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت، میں کل آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اب عزیزادارو، جب عاشور کا دن نمودار ہوا تو ہر کچھ دیر کے بعد آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاچا مجھے جانے کی اجازت ہے، اور امام گلے سے لگا کے کہتے ہیں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو، اور حضرت قاسم کو لوٹا دیتے ہیں۔ مگر سنیں گے عزیزادارو، بار بار ماں کو جا کے کہتے ہیں چاچا تو جانے نہیں دے رہے، کہ اچانک جناب ام فروہ کو کچھ یاد آیا، تھکیں گے نہیں، میں 2 جملے کہہ رہا ہوں، کچھ یاد ہی آیا کہ جب امام حسن کی شہادت ہو رہی تھی نا، تو حضرت امام حسن نے اپنی زوجہ کو ایک خط لکھ کر دیا تھا، اے میری زوجہ ام فروہ، اگر کبھی کوئی وقت سخت پڑنے لگے، تمہیں میری یاد آنے لگے کہ میں ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا، تو اس خط کو پڑھ لینا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ امام حسین نے کبھی موقع ہی نہیں آنے دیا اپنی بہاوچ کو اور اپنے یتیم بھتیجے کو کہ انہیں کوئی مشکل آئی ہو، لیکن حضرت ام فروہ کو یاد آیا کہ ایک خط میرے پاس رکھا ہے، اسے آج نہیں کھولوں گی تو کب کھولوں گی؟ جب اسے کھولا تو وہ امام حسن کا خط تھا، امام حسین کے نام، اس میں لکھا تھا، بھائی حسین میں کربلا میں نہیں رہوں گا، میری جانب سے میرے قاسم کو قبول کر لینا۔ خوشی خوشی آئیں جناب قاسم کے پاس، قاسم مسئلے کا حل آ گیا، جاؤ یہ خط لے جا کر اپنے چچا کو دکھا دو۔ مولا حسین نے جب بھائی حسن کا خط دیکھا، آنکھوں سے لگایا، آنکھوں میں آنسو بھر لائے، حضرت قاسم کو گلے لگا کر، عجیب منظر ہے، اتنا روئے، مقتل کے جملے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہو، کتابوں کے جملے، اتنا گلے لگا کے روئے کہ امام حسین بھی زمین پر آ گئے اور جناب قاسم بھی بے ہوش ہو گئے، اور پھر قاسم کو تیار کیا، میدان کربلا میں روانہ کیا، اور جب میدان کربلا میں 11 سال کی عمر ہے جناب قاسم کی، اور فرمایا بیٹا نقاب مت اتارنا، دشمن تمہیں بچہ نہ سمجھے، اور 3 بڑے پہلوانوں کو فنار کیا جناب قاسم نے، اور جب آخر میں جناب قاسم کو ایک جملہ سننے کو کہا، کسی نے کہا قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا ہے، جھک کے جو دیکھا تو سر پہ گرز آ کے لگا، زمین پہ گرتے ہوئے فرمایا چچا میری مدد کیجئے گا،
امام حسین نے گھوڑا تیار تھا، گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہوئے، یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے، تم نے میرے بچے کو اکیلا سمجھا ہے۔ جب امام کا گھوڑا آتے دیکھا نا دشمن نے، تو دشمن یہ سمجھا حسین نے حملہ کر دیا ہے۔ سنیں گے بڑے سخت جملے ہیں مقتل کے، یہاں کے گھوڑے وہاں، وہاں کے گھوڑے یہاں۔ آواز آتی رہی چچا میری مدد کریں، چچا میری مدد کریں۔ کربلا کے میدان میں دو بدنوں پہ گھوڑے دوڑے ہیں، ایک امام حسین کے بدن پر، ایک جناب قاسم کے بدن پر، مگر دونوں کا فرق بتا دوں، ایک پر گھوڑے دوڑے ہیں شہادت کے بعد، اور جناب قاسم پہ گھوڑے دوڑے ہیں زندگی میں۔ بدن ٹکڑے ٹکڑے، کیسے اٹھایا اپنے بھتیجے کا بدن؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، تھکیں گے نہیں، آخری جملہ ہے۔ امام لاشا لے کر آئے، ساری بیویاں کھڑی تھیں مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی، تو امام نے بی بی زینب سے فرمایا بہن زینب بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ تو کسی بیوی نے بتایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی۔ اب جا کر جو جناب زینب نے دیکھا سجدے میں سر ہے اور شکرن شکرا حقاً حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ عزادارو آواز دے کر کہا گیا بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں وہاں جہاں لاشا رکھا ہوا تھا نا، لاشے کو دیکھ کے فرمایا بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے، مجھے قاسم کا خون، بھائی مجھے قاسم کا کرتا چاہیے۔ امام حسین نے بھی نہیں فرمایا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی، جو چاک چاک ہو گیا، جو تار تار ہو گیا، جو خون بھرا کرتا ہے اس کا کیا کریں گی؟ ماں کی آرزو تھی، کچھ ہی دیر میں امام حسین نے وہ کرتا دے دیا، بی بی نے وہ کرتا اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عاشور کے دن عصر کے وقت میں خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے، اسیروں کا قافلہ کربلا سے شام گیا، شام سے جب رہائی ملی نا تو تبرکات واپس آئے۔ ہر بی بی نے اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، مگر رونے والوں سنو گے جناب ام فروہ نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ اور یہ قافلہ جب شام سے مدینہ پہنچا نا تو جیسے ہی مدینہ پہنچی، بس آخری جملہ، بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ اور جب جنت البقیع پہنچی امام حسن کی قبر کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پہ پھیلا دیا۔ اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے آئے، اللہ لعنت اللہ علی